السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، چونکہ یہ سیزن سفر حج کا ہے اور پوری دنیا سے مسلمان حج بیت اللہ کے سفر پر عازم ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ محترم ناظرین، حج کی فرضیت کے تعلق سے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث صحیحہ کے اندر حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہ اس کی طرف طاقت پائیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت، متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کل 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادتین کا اقرار، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ بیت اللہ کا حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ استطاعت ہونے پر اپنی عمر میں ضرور ایک بار بیت اللہ کا حج کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ترغیب دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم سب حج کرو۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر 7 پوچھا، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ نہیں کہا۔ پھر بعد میں فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پتہ چلا کہ عمر میں ایک مرتبہ کم از کم استطاعت ہونے پر حج کا کرنا واجب ہے، فرض ہے، لہذا طاقت ہونے کے بعد ہم ضرور اپنی عمر میں ایک دفعہ کم از کم حج کر لیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ہم حج کریں گے ان کا شمار نفل میں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سے آپ توفیق طلب کریں، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو طاقت دے، قوت دے، تو آپ ضرور حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ہوں۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں۔ حج لغت کے اندر قصد و ارادہ کو کہتے ہیں، اور شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص ایام میں بیت اللہ کا قصد کرنا، مخصوص ایام میں مخصوص اعمال کے ذریعے سے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے قصد سے نکلنے کو حج کہتے ہیں۔ تو یہ رہی تعریف حج کی لغوی اور شرعی۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ حج کی فرضیت کب ہوئی۔ تو حج یہ ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور سن 10 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے اپنے صحابہ سے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، کہ اے میرے صحابہ، تم سب مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اس لیے حج کے سنن و آداب، حج کے طور طریقے، حج کے جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، ان سب کو جان لینا ضروری ہے، تاکہ جب ہم حج کریں تو ہمارا حج اللہ رب العالمین کے یہاں
مقبول ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے، آمین۔